لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ما شاء الله. باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے نیو گولڈ کے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد ہو رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا. اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. اللہ کا شکر ہے پروردگار عالم نے توفیق عطا فرمائی، آپ حضرات تشریف لائے اور اس عشرہ محرم میں کہ آج شب عاشور ہے، ہم نے جو کچھ بھی ناقص سے ہی گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان زحمتوں کو اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. ہم کو بھی آئندہ ذکر اہل بیت اور مجلس حسین کی توفیق انشاءاللہ عنایت فرمائے. ظاہر سی بات ہے کہ آج کی شب قیامت کی شب ہے جس کو شب عاشور کہتے ہیں. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے خیموں کا اس وقت کیا حال ہے، کیا عالم ہے، نہ کوئی شخص بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی شخص لکھ سکتا ہے، نہ کوئی شخص ذکر کر سکتا ہے. ہر طرف سے
دعا اور عبادت کی آوازیں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ روایتوں میں جو فقرہ ہے وہ فقرہ یہ ہے کہ شب عاشور حضرت سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے خیموں سے اس طریقے سے دعا اور عبادت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کہ پتہ ہے کہ صبح سب کو قتل ہو جانا ہے، سب کو شہید ہو جانا ہے، یہ پوری رات عبادت میں گزاری گئی ہے۔ اور نہیں ہے کہ پوری رات صرف عبادت میں گزاری گئی ہے، عبادت کے لیے مانگی گئی ہے، عبادت کے لیے اس رات کا جو ہے وہ، ورنہ 9 محرم کو ان لوگوں نے جو ہے وہ شور مچانا شروع کیا، آواز شور و غل کی حضرت سید الشہداء تک پہنچی۔ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے باب الحوائج حضرت عباس کو بلایا، کہا جاؤ دیکھو یہ شور کیسا ہے، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ حضرت عباس علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد ان کا کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ تو ان لوگوں نے کہا صاحب بہت ہو گیا، اب یا جنگ یا بیعت۔ مشہور ہے نا، حضرت عباس نے خط کھینچ دیا کہ یہیں رہیے آپ، میں آقا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ گئے، کہنے لگے آقا ان کا مطلب یہ ہے کہ یا جنگ ہو جائے یا بیعت کر لیجیے۔ حضرت سید الشہداء نے جو جواب دیا ہے وہی اگر ہم پورے سال اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ اشرا کامیاب ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بھائی تم تو جانتے ہو کہ مجھ کو اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت کس قدر پسند ہے، جاؤ ان سے بات کرو، ایک رات کی مہلت اور دے دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ پوری ایک رات مانگی ہے، کاہے کے لیے؟ دعا کے لیے، کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اور ادھر ہم سے قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ تم سے ہم کچھ نہیں چاہتے، بس اہل بیت کی محبت کرو۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صرف تبرک بانٹ دینا؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صرف بیٹھ کے امامہ لگا کے مجلسیں پڑھ دینا؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جس سے محبت ہے کم از کم اس کی سیرت اپنائے آدمی، اس کے راہ پر چلے آدمی، اس کے دستور پر چلے آدمی۔ ہمارا محبوب کیا چاہتا ہے، ہمارا خدا کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے آج کی رات آئیے اس پر گفتگو کی جائے، اور ہمارے ناظم نے پھر درخواست کی کہ آج جناب عباس ہی کا ذکر آپ کیجئے۔ چلیے دھیرے دھیرے ادھر ہی چلتا ہوں میں انشاءاللہ، خدا جتنی توفیق دے۔ کہ دیکھیے ایک فقرہ ہے امیر المؤمنین کا، میں آہستہ آہستہ لا رہا ہوں اسی پر کہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ایک فقرہ ہے جہاں حضرت مولا کائنات نے فرمایا الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آج اگر واقعا ہم پڑھ لے گئے اور آپ نے توجہ سے سن لی اور ایک بھی بچے کے اندر ہماری یہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم کو اللہ کا بندہ بننا ہے، تو پھر اس سے کامیاب عشرہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس پورے عشرے سے ایک لڑکا بھی نکل کے جائے۔ آپ سب بزرگ ہم سے بہتر ہیں، آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اپنے ان نوجوان دوستوں کے ایک بھی بچہ اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ ہم کو اب بندہ بننا ہے تو پھر مجلس انشاءاللہ عشرہ آپ کا کامیاب ہے۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے پاس کم چیزیں ہیں اپنی عزت بیان کرنے کے لیے؟ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مولا کو عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز پر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فخر کر سکتے ہیں، اپنی عزت اس میں بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے اور آپ کے لیے مسئلہ ہے کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن امیر المؤمنین کون ہے؟ جنت کے سردار نہیں، جنت کے سردار تو ان کے بیٹے ہیں، جوانان جنت کے سردار کے باپ ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار و ابوہما خیر منہما، اور ان کے بہرحال باپ ہے. تو کیا علی نہیں کہہ سکتے کہ میری عزت اسی میں کیا کم ہے کہ میں جنت کے جوانوں کے سردار کا باپ ہوں؟ میری عزت میں یہی بہت ہے کہ میں عین اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں ولی اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں خلیفت اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں وجہ اللہ. یہ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المؤمنین کو دی ہیں، اس میں کوئی مولا کا ہمارے شریک ہے؟ وحدہ لا شریک. کوئی فضائل میں اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں میں کوئی علی کے برابر نہیں ہے. جس چیز کو چاہیں امیر المومنین کہہ سکتے ہیں میری عزت کے لیے یہ بہت ہے، میری عزت کے لیے میری عزت یہ ہے، لیکن کسی چیز نہ عین اللہ، نہ لسان اللہ، نہ وجہ اللہ، نہ خلیفت اللہ، کسی چیز کو اپنی عزت نہیں قرار دی. عزت قرار دی تو کہا ہے میں تیرا بندہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ ولی اللہ ہونا اور ہے، وجہ اللہ ہونا اور ہے، عین اللہ ہونا اور ہے، لسان اللہ ہونا اور ہے. یہ عبدیت کوئی خاص چیز ہے کہ جس میں امیر المومنین اپنے لیے فضیلت بیان کر رہے ہیں. صلوات پر محمد. اچھا آئیے، آپ نماز تو پڑھتے ہیں روزانہ نا، ایک دن اتفاق سے فرض کیجئے جو ہے وہ دیکھیں لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں سچ اور جھوٹ کی بحث نہیں ہوتی. مثال دی جاتی ہے بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے فقط. ایک دن اتفاق سے میں آیا، ہمارے مولانا بیچارے اللہ ان کو جزائے خیر، جنہوں نے تکلف کیا، فرمایا بھائی تم پڑھا دو نماز. اللہ کے بزرگ تھے، کہا جنہوں نے تکلف کیا تو چلو بھائی پردیسی آدمی ہے اس کو کھڑا کر دو. جنہوں نے کہا تم پڑھ دو نماز. میں نے نماز کے لیے جو شروع ہوا پڑھانا، مغرب کی نماز آئی، تشہد پڑھنا شروع کیا میں نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا سید الرسول. نماز ختم ہوئی تو مولانا یوں آئے جو ہے گھٹنیوں چل کے، یہ کیا کیا تم نے، میری بے عزتی کرا دی، نماز خراب ہو گئی. میں نے کہا گھبرائیے مت مولوی صاحب، عشاء میں ٹھیک کر دوں گا. عشاء کی نماز پڑھی، وہاں جو تشہد آیا تو پھر میں نے وہی حرکت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا خاتم انبیاء. دیکھیے محبت اپنی جگہ ہے، روابط اپنی جگہ ہے، اخلاق اپنی جگہ ہے، دین اپنی جگہ ہے. لہٰذا مولوی صاحب نے کہا بھائی یہ ساری چیزیں اب اتنے سارے مومنین کی نماز میں اپنے ذمے کیوں ہوں. انہوں نے کھڑے ہو کہا کہ بھائی آپ لوگ اپنی اپنی نمازیں پھر پڑھ لیجئے. مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایسے جاہل آدمی کو کھڑا کر دیا نماز پڑھانے کے لیے، میں معافی چاہتا ہوں، آپ لوگ اپنی اپنی نماز پھر پڑھ لیجئے. اچھا بھرے مجمع میں آپ کسی کو جاہل کہیے تو وہ اس کو بھی کھلے گا، ہم کو بھی بری لگی بات ہے، کیا بھائی مولوی صاحب نے ہم کو سب کے سامنے میں نے کیا غلط پڑھا دیا میں نے. ہاں گھر مجھ کو پوچھنے کا کیا غلط پڑھا دیا میں نے. انہوں نے کہا آپ کو تشہد ہی نہیں آتا. میں نے کہا میں نے کیا پڑھا تشہد میں. کہنے آپ نے پڑھا میاں مغرب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا سید الرسول. عشاء میں آپ نے پڑھا اشہد ان محمدا خاتم انبیاء. میں نے کہا تو اور ہم کو پڑھنا کیا چاہیے تھا. انہوں نے کہا آپ کو پڑھنا چاہیے تھا اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں نے کہا بڑے قابل بنتے ہیں آپ، عبد کے معنی کیا ہے؟ بندہ. اور میں نے کہا میں نے کیا کہا؟ محمدن سید الرسول، سارے رسولوں کے سردار ہیں. محمدن خاتم الانبیاء ہے، رسول اللہ خاتم الانبیاء ہے. میں نے اونچی بات کہی ہے آپ سے، اس کے باوجود آپ بات اونچی اور نیچی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جب تک اس کی عبدیت کا اعلان نہیں کرو گے کسی کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رسول جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، ہم اگر اس کی بندگی کا اعلان نہ کریں تو ہماری نماز نہیں. اس کا مطلب ہے کہ بندگی ہے کوئی بہت اہم، موسٹ امپارٹنٹ کوئی چیز ہے بندگی. اچھا بھائی یہ قرآن پڑھیے، دیکھیے ایک حدیث پیغمبر کی، واقعاً جتنا آپ غور کیجئے پیغمبر کے جملوں پر اتنا احساس ہوتا ہے کتنی ضروری باتیں پیغمبر اکرم فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ. فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں. اب آپ آئیے اللہ کے عہدے میں
جناب ابراہیم ایک ایسی شخصیت ہے جن کو بہت سے عہدے ملے ہے نا، ملٹی پوسٹ ان کے پاس تھی، نبی وہ تھے، رسول وہ تھے، خلیل وہ تھے اور امام وہ تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے اور امام بھی تھے، پہلے کون سی پوسٹ ملی تھی؟ پہلے نبوت ملی، اس کے بعد رسالت، یا پہلے رسالت ملی اس کے بعد نبوت، پہلے خلت ملی اس کے بعد امامت، یا پہلے امامت ملی اس کے بعد؟ یہ عہدے کی ترتیب کون بتلائے گا؟ اگر اہل بیت نہ ہو، اب سمجھے پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری فطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق حضرت نے پوری تفصیل بیان کر دی ایک حدیث میں، فرماتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان يتخذه نبیا واتخذه نبیا قبل ان يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل ان يتخذه خلیلا واتخذه خلیلا قبل ان يتخذه اماما۔ اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بناتا، نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا، رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بناتا، خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بناتا، اور پھر فرمایا وَمِنْ عِدَمِ شَأْنِ الْإِمَامَةِ، اور یہ امامت کی عظمت شان تھی کہ نبوت ملی تو چپ رہے، رسالت ملی تو چپ رہے، خلت ملی تو چپ رہے، لیکن جب امام بنایا گیا تو امام کی عظمت شان تھی کہ ابراہیم نے کہا پالنے والے میری اولاد۔ لیکن ہماری بحث اس سے نہیں ہے کہ امامت کا عہدہ کتنا غلط ہے، کیا ہماری بحث اس سے سب سے پہلا فقرہ کیا فرمایا امام نے؟ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا، اللہ نے سب سے پہلے ابراہیم کو بندہ بنایا، اس کے بعد نبی، اس کے بعد رسول، اس کے بعد خلیل، اس کے بعد امام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عہدوں کی بنیاد اور جڑ کا نام ہے بندگی۔ جب تک بندے نہیں ہو جاؤ گے، نہ نبی ہو سکتے ہو، نہ رسول ہو سکتے ہو، نہ خلیل ہو سکتے ہو، نہ امام ہو سکتے ہو۔ انصاف سے بتائیے، اگر بغیر بندہ بنے ابراہیم نبی نہ ہو، رسول نہ بن سکے، خلیل نہ بن سکے، امام نہ بن سکے، تو بغیر بندہ بنے ہم شیعہ بن سکتے ہیں؟ صلوات بر محمد۔ شادی ہوئی نہیں جناب مریم کی، اور اللہ نے اپنی جو ہے وہ قدرت کاملہ سے مریم کی آغوش میں بیٹا عطا کر دیا۔ ظاہر سی بات ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی خاتون کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس کی آغوش میں بچہ ہو، اور جب وہ بچہ لے کے آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ علاقے والے، قوم والے، گاؤں والے، ولیج والے جتنے سارے ہنگامہ کریں بھائی یہ کیا ہے، یہ کہاں سے؟ تو اب اللہ نے جناب مریم کو پہلے ہی سے خاموش کر دیا۔ دیکھو بولنا مت۔ ایک نقطہ میں عرض کروں کہ یہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ کمیٹی میں رہتا ہے، آدمی جو ہے وہ ادارہ چلاتا ہے، آدمی انجمن چلاتا ہے، تو جتنے ذمہ دار ہیں ان سب پر اعتراض ہوتا ہے۔ اگر اعتراض نہیں ہوتا تو آدمی گڑبڑ ہے۔ اگر کسی جو ہے وہ ادارے کے آدمی پر اعتراض نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کہ وہ کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ اگر واقعی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے تو 100% تو ناممکن ہے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، کچھ نہ کچھ اعتراض ہوگا۔ تو جب اعتراض ہوگا تو اس میں جو وہ صدر و سیکریٹری ہوتے ہیں ان کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو آستین چڑھا لیتے ہیں، ابے میرے مقابلے میں کون، میں نے اتنی محنت کی ہے، سب ختم ہو گیا۔ شیطان نے اپنا کام کر دیا، اس کو چڑھایا تم تاؤ دلاؤ، تم کو تاؤ آ گیا، غصے میں سب بیان کر دیا، قصہ ختم ہو گیا۔ یہ تو ایک ہو گیا کہ صاحب کیے کرائے میں سارا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے میاں کام کرنا ہے نا، چپ خاموش ہو جاؤ۔ کیا صاحب آپ نے یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ کر دیں گے۔ اگر واقعا اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو جب تک یہ مزاج پیدا نہیں ہوگا تب تک آپ کامیاب سیکریٹری نہیں ہو سکتے، تب تک آپ کامیاب صدر، اتنے بڑے بچے کی گالی برداشت کرنے کا اگر جذبہ ہے تب تو عہدہ لیجئے، ورنہ پھر آپ کامیاب۔ اور ہم نے اہل بیت کے یہاں یہ دیکھا ہے، خاموشی میں وہ مزہ ہے نا، خاموشی میں وہ کمال ہے۔ آدمی آیا ہے شام سے، سنا ہے امام حسن کی داستان مشہور، شام سے آیا کہاں مدینے میں، جو منہ میں آیا بکتا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پردیسی ہے اور امام جو ہے وہ مدینے میں ہے تو عباس بھی ہوں گے، علی اکبر بھی ہوں گے،
امام حسین علیہ السلام بھی ہوں گے, مسلم بن عقیل بھی ہوں گے, اور محمد بھی ہیں, خاندان کے اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, بہادر. ایک آدمی اکیلا آ کر کے جو کچھ دل میں آ رہا بک رہا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ اکبر کو کیا ہو گیا؟ ہمیں تمہارے امام بھی ہیں, چچا بھی ہیں, اور چپ کے سن رہے ہیں. یہ عباس کو کیا ہو گیا؟ بھائی آپ کے بھائی بھی ہیں, امام بھی ہیں, اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. مسلم کو کیا ہو گیا کہ آپ کے بھائی بھی ہیں, امام بھی ہیں, اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں؟ تو یہ تو عقل نہیں کہہ سکتی کہ یہ لوگ اتنا سنیں گے اور چپ رہیں گے. سوائے اس کے کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ امام حسن سلام اللہ علیہ کا اشارہ رہا ہوگا, اس کو بکنے دو, خبردار تم لوگ خاموش رہنا, ہے نا. بغیر امام کے حکم کے تو چپ نہیں رہ سکتے. اب امام سے پوچھے مگر مولا آپ نے چپ کرایا تو کیوں چپ کرایا؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ تو دیکھتے رہو. وہ بکتا گیا اور بکتا گیا, آخر تو کبھی تھکے گا. اگر ہم نے طے کر لیا کہ ہم چپ رہیں گے تو بکنے والا کبھی تو تھکے گا, آخر تو تھکے گا نا, تھک کے چپ ہوگا. جب چپ ہوا تب امام نے کہا بھوکے ہو, مقروض ہو, سواری نہیں ہے, مکان نہیں ہے, کھانا کھلا دیں گے. مقروض ہو, قرض ادا کر دیں گے, سواری نہیں ہے, انتظام کر دیں گے, مکان نہیں ہے. جب تک مدینے میں ہو, میرا گھر حاضر ہے, میرے ہاں مہمان رہو. وہ آدمی سنتا رہا. اس نے کہا یار یہ آدمی ہے, یہ انسان ہے. کہتا حسن جب شام سے چلا تھا تو اگر کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا. اب اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا دوست کون ہے تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لوں گا. تو خاموشی میں وہ لطف ہے, سکوت میں وہ مزہ ہے. البتہ امام سے اگر پوچھے آپ کیوں خاموش ہیں تو امام کا جواب ہو سکتا ہے کہ دوسرا کہ اگر خاموش نہ رہتے تو کیا کرتے؟ گالیاں پکڑا تھا, مار دیتے. مار دیتے تو کہاں جاتا وہ؟ دشمنی اہل بیت کے ساتھ مرتا, کہاں جاتا؟ جہنم میں. اب اس نے کہا سب سے بڑے دوست آپ ہیں, چلا جائے شام, بستر پہ لیٹا لیٹا بیمار ہو کے مر جائے, کہاں جائے گا؟ جہنم میں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. عشق اہل بیت. اب سمجھیں مزاج آل محمد کیا ہے, گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں. صلوات و محمد دوبارہ بات چلی گئی دوسری. تو خاموشی میں بڑا لطف. اللہ نے حضرت مریم کو بھی یہی سکھایا. معمولی چیز نہیں تھی کہ ایک خاتون جس کی شادی نہیں ہوئی اس کی آغوش میں بچہ, اور وہ بچہ لے کے قوم کے باہر آتی پوچھے ارے یہ کیا, یہ کہاں سے, یہ کیسے؟ آپ قرآن پڑھیے, قرآن میں موجود ہے داستان. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ارے نہ آپ کا باپ ایسا تھا نہ آپ کی ماں, یہ کیا؟ اور مریم, اللہ نے پہلے سے بولنا مت. آیت پڑھو ذہن میں. حضرت مریم سے اللہ نے پہلے ہی کہا تھا, اس لیے کہ جب یہ بات ہوئی اور اللہ نے کہا کہ جو ہے میں تم کو جو ہے بیٹا لأحب لک غلاما زکیہ, میں تم کو ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں, تو جناب مریم نے کہا کہ پہلے میرے بیٹا, ولم یمسسنی بشر, اے میری تو شادی بھی نہیں ہوئی, میرے کیسے اولاد ہوگی؟ کہ وہ تمہارے اللہ کے لیے. جب یہ مسئلہ آیا تو جناب مریم کو پتا خود کتنا احساس تھا. فرماتی ہیں قبل ولادت حضرت عیسیٰ جب وہ سلسلہ شروع ہوا, یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا, اے کاش اس حادثے سے پہلے میں مر گئی ہوتی, میرا کوئی نام نہ جا. یعنی خود جناب مریم کو اس کا احساس کہ کتنی بڑی بدنامی کی بات. لیکن اللہ نے کیا کہا, یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے, اولاد ہم نے دی ہے, عزت بچانا ہمارا. تم کو صرف اتنا کام ہے کہ جب آئے پبلک تم سے پوچھے تو تم بولنا مت. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اتنا کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے آج چپ کر روزہ رکھا ہے, میں بولوں گی نہیں. تم چپ رہنا, چپ رہو کہ اللہ کر دے گا سب. اب مریم خاموش. مریم یہ کیا, مریم یہ کیا, ماں کہاں ہے ابو کی میں ایسا ہو گئے, ماں کہاں ہے تم لوگ کے بقیہ, تمہارا باپ ایسا, تمہاری ماں یہ کیا ہے؟ نہیں ہوا ہوگا اور کیا ہوا ہوگا, کیا مطلب اس سے پوچھے. اب قوم والے کہتے کیا, قالوا کیف نکلم
من کان فی المہد صبیا، ارے مریم ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی گہوارے میں ہے؟ ہم کیسے بات کریں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا پنگوڑا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی پنگوڑے میں ہے، ابھی گہوارے میں ہے؟ ابھی وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر ہی رہے تھے، تب تک قال انی عبداللہ، اتنے میں عیسیٰ بول پڑے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھ کو کتاب دی گئی، مجھ کو نبی بنایا گیا۔ قرآن کی ترتیب بلا وجہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ کو کتاب دی گئی، میں بندہ ہوں اس کا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مجھ کو کتاب دی گئی، میں نبی ہوں، میں بندہ ہوں اس کا۔ مجھ کو نبی بنایا گیا، میں بندہ ہوں اس کا، مجھ کو کتاب دی گئی، اس میں آ سکتا تھا۔ لیکن عبدیت، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ کو کتاب دی گئی، مجھ کو نبی بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پہلے اظہار بندگی، یعنی جب تک نبی نہیں ہو جاؤ گے نہ کتاب کے قابل ہو، جب تک بندے نہیں ہو جاؤ گے نہ کتاب کے قابل ہو، نہ نبوت کے قابل ہو، نہ رسالت کے قابل ہو، نہ خلت کے۔ پھر وہ جملہ جو بھی کہا تھا دوہراؤں کہ جب عیسیٰ ابراہیم بغیر عبد بنے نبی نہیں بن سکتے تو ہم بغیر بندہ بنے شیعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو کہا کہنے بھائی میرے آج ذرا جلدی ختم کرو، آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا، تم یہ کیا کر رہے؟ تو بتاؤ کہ بھی کہ بندگی ہے کیا چیز؟ عبدیت کہتے کس کو ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو کچھ ہے وہ بندہ ہے۔ سارے عہدوں کی جڑ، سارے عہدوں کی بنیاد کیا ہے؟ بندگی ہے، عبدی۔ تو کیا ہے عبدیت؟ آقا کبھی کبھی ہوتا ہے گھنٹے بھر آپ تقریر کیجئے، ہم لوگ ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی پھنس جاتے ہیں اور چیخے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور جب پھنستے ہیں تب چیختے بھی ہیں۔ جب مضمون پر آدمی مسلط ہوگا نا تو آرام سے بات کرے گا۔ جب یہ ہوتا ہے، میں نے اپنے اوپر دیکھا کہ جب یہ ہوتا ہے کہ صاحب کو اب سمجھا نہیں پا رہے تو اسی میں چیخ رہے ہیں، اسی میں الجھ رہے ہیں، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے گھنٹوں چیختے رہیے آپ، نہ ذاکر سمجھ پاتا ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، نہ سامعین کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ فلسفی گفتگو کو چھڑ دیجئے، نہ ہم سمجھا پا رہے ہیں، نہ آپ سمجھ پا رہے ہیں، لیکن اسی کے بدلے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ہلکی سی داستان سنائیے آپ، قصہ، کہانی، بچوں کے دماغ میں ہی بیٹھ جاتی ہے اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے، یہ عبدیت معمولی چیز تھوڑی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس فلسفے میں چلیں کہ عبد کسے کہتے ہیں، ایک ننھی سی داستان سنیے آپ، ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ اتنا تو آپ کی سمجھ میں آ گیا نا کہ مجاز سے حقیقت کی طرف کیسے جایا جاتا ہے، اور حقیقت و مجاز شاید پتہ نہیں یہاں پڑھا، تم لوگ دونوں جگہ رہتے ہو، حقیقت و مجاز یہاں پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے شریف؟ ہاں ہاں، صلوات دربار صفت لفظوں کے تلفظ پر خصوصی توجہ ہونا چاہیے، جس کو ہماری ہندی زبان میں کہتے ہیں شبدوں کی شدھتا پر وشیش دھیان دینا چاہیے، صحت الفاظ کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ صلوات یوں ہی ہماری اردو بڑھی جا رہی ہے، یوں ہی ہماری اردو کا انتقال ہوا جا رہا ہے، تو کم از کم الفاظ کی صحت کا خیال، بلکہ میں تو کہوں گا مولوی صاحب سے کہ ایک جو ہے وہ بڑوں کا کلاس لگائیے کہ جو لفظ ہم بول رہے ہیں ظلم ہے کہ ظلم ہے، صرف ہے کہ صفات، اس طرح کی باقاعدہ کلاس ہونی چاہیے۔ تو بات زیادہ ادھر ادھر نہ جانے پائے تو ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ اسٹیٹس ہر زمانے میں چینج ہوتا رہتا ہے، بے شک۔ ہمارے ہاں ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر کسی کے پاس لینڈ لائن ٹیلی فون ہے، ارے صاحب ان کے یہاں ٹیلی فون لگا، ایک زمانہ تھا 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، بڑے آدمی تھے، اتفاق سے ایک بندے مومن تھے، شیعہ تھے بیچارے، وہ جنرل مینیجر ہو کر کے ہمارے علاقے میں آ گئے تھے، ہمارا ولیج جو تھا ویسے ان سے بات ہوئی، میرے والد کی کچھ طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں لگوا لیتے، میں نے کہا میری اپلیکیشن تو 3 سال سے پڑی ہے، انہوں نے صاحب وہ جی ایم تھے، انہوں نے آرڈر کیا، وہ وہاں سے کیا میرے دروازے تک آ کے لگ گئی، 2-3 سال تک رہی، وہ بڑا ہنگامہ صاحب، اور صاحب کوئی جی ایم صاحب آئے تھے مولانا کے گھر تک لگ گئی ہے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ٹیلی فون کیا ہے وہ اسٹیٹس ہوتا تھا،
اب صاحب ٹیلی فون تو جو ہے وہ سبزی فروش کے پاس بھی ہے، وہ ہر جو ہے وہ ہمارے یہاں کو کمپنی ہے کیا، اس نے کہا کہ بھائی میں ترکاری والوں کے ہاتھ میں نہ پکڑایا موبائل تو میرا نام نہیں، وہ سب 500 روپے دے دیجیے اب میں سم کے لے جائیے. تو وہ سبزی والوں کے پاس ہی موبائل، اور آدمی رکشا چلا رہا پیر لکھنؤ وغیرہ میں، وہ پیر سے رکشے والا ہے، رکشا چلا رہا ہے اتنے میں، ہاں میں ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں. تو اب ٹیلی فون میں کوئی اوقات